جی بچوں، آج کا ہمارا ماہ رمضان سیشن 5 ہے۔ کون سا سیشن ہے؟ ماہ رمضان سیشن 5۔ ماہ رمضان سیشن 5۔ آج کے سیشن میں ہم نے سیکھنا ہے کہ روزے کا ادب و احترام۔ کیا سیکھنا ہم نے؟ روزے کا ادب و احترام۔ روزے کا ادب و احترام کیا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹے سے واقعے سے بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ روزے کا ادب و احترام کتنا ہے اور ہمارا آج کا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ کس سٹیج پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غیر مسلم تھا اور اس کا بیٹا ماہ رمضان میں یعنی روزوں کے مہینے میں باہر بازار میں سب کے سامنے کچھ کھا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کچھ کھا رہا ہے تو اس غیر مسلم باپ نے اپنے بیٹے کے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور سختی سے پوچھا کہ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ ماہ رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں، اور آپ مسلمانوں کے روزے چل رہے ہیں جب تو آپ سریعام سب کے سامنے کھا رہے ہیں۔ اس نے اتنی سختی سے منع کیا، یعنی غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا ادب و احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود اس نے مسلمانوں کے روزے کا احترام کیا اور ساتھ میں صرف خود ہی احترام نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی سکھایا کہ بیٹا جب بھی مسلمانوں کے روزے آئیں تو ماہ رمضان میں آپ نے بازار میں نہیں کھانا ہے، سب کے سامنے نہیں کھانا ہے، چھپ کے کھانا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس طریقے سے کیا ہوا کہ اس کے بیٹے کو بھی پتا چل گیا کہ ماہ رمضان میں سب کے سامنے نہیں کھانا ہے، ماہ رمضان میں مسلمانوں کے روزوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی بخشش فرما دی۔ کیا فرما دی؟ بخشش فرما دی اس کی، ٹھیک ہے؟ اور یوں وہ مسلمان ہو کے جنت میں چلا گیا۔ تو اب جب بیٹے ذرا سوچئے گا کہ غیر مسلم مسلمانوں کے روزے کا اتنا احترام کرتا ہے تو کیا ہم مسلمانوں کو ہم اپنے روزوں کا احترام نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے، آواز میں بتائیں۔ ہاں، تو ہمیں بھی اپنے روزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہم تو مسلمان ہیں نا، تو مسلمانوں کو تو کرنا چاہیے ادب و احترام اپنے روزوں کا۔ لیکن بیٹے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت بڑی تباہی کی طرف گامزن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ ڈیجیٹل دور آ گیا ہے اور لوگوں کی سوچ بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ بیٹے لوگوں کی سوچ بدلنے کا اتنا دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ لوگوں کی سوچ غلط طریقے سے بدل رہی ہے۔ لوگوں کی سوچ غلط طریقے سے بدل رہی ہے۔ کیسے؟ کہ اب ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک انسان دوسرا اس کے سامنے کھا رہا ہے، اگر اس کو منع کریں کہ بھئی اس کا روزہ ہے تو آپ نہ کھائیں، سامنے نہیں کھاتے ہوتے روزوں میں، تو وہ کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کا روزہ اتنا ہی کچا ہے کہ فوراً ٹوٹ جائے گا، میرے کھانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کیا ایسا کچھ نہیں ہوتا بھئی، بھلے ہی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ادب و احترام تو ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک غیر مسلم ہمارے روزوں کا اتنا احترام کر سکتا ہے تو پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو اپنے روزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شاباش، تو ہمیں اپنے روزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن لوگوں کی یہ سوچ بہت غلط طریقے سے بدل رہی ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کا روزہ اتنا کچا تو نہیں ہے کہ تو ٹوٹ جائے گا۔ بیٹے ہمیں بھی پتا ہے کہ روزہ کچا نہیں ہوتا، جس نے روزہ رکھا ہے اس نے کوئی کچا روزہ نہیں رکھا ہوا کہ وہ ایسے ٹوٹ جائے گا، لیکن ادب و احترام ضروری ہے۔ جس کے سامنے آپ کھا رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن فرق آپ کو پڑے گا۔ اگر آپ ادب و احترام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، سب سے بڑی بات ہے۔ اگر آپ عمل کر لیں گے، ادب و احترام کر لیں گے اور اس کے سامنے نہیں کھائیں گے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کھانا پینا ہے آپ نے، تو آپ کہیں چھپ کے جا کے کھا لیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ ایسے کریں گے، چھپ کے کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے نا، پھر تو اللہ تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے گی کہ دیکھیں بھلے ہی روزہ نہیں رکھا اس نے لیکن یہ سب کے سامنے کھا بھی نہیں رہا، میرے بندوں کا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کا دیکھیں کہ یہ کتنا ادب و احترام کرتا ہے صرف میری رضا کے لیے۔
بیٹے ہم نے کوئی انسان کے لیے تو ادب و احترام نہیں کرنا ہے نا, ہم نے ادب و احترام کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. ایسے ہی ہے, تو پھر ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر اگر بیٹے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کیا آپ اس کے سامنے کھائیں پیئیں گے؟ نہیں کھائیں پیئیں گے. کیا آپ لوگ بازار میں کھائیں پیئیں گے؟ اگر بیٹے کھائیں پیئیں گے نا تو میں تو نہیں دیکھ رہا ہوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ نے بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا شروع کر دیا نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے گناہ دینا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر. تو اس لیے آپ لوگوں نے دوسروں کے سامنے نہیں کھانا ہے, گھر جا کے کھائیں آپ, بازار میں نہ کھائیں دوسروں کے سامنے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ عمل ناپسند ہے. سمجھ آ گئی؟ تو آئندہ پھر روزوں کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ہمیشہ روزوں کا احترام آپ نے کرنا ہے. کیوں لوگ جو مرضی کہیں کہ بھی روزہ نہیں ٹوٹ جائے گا, اس کا یہ ہے وہ ہے, آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن ہمارے دین اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اس لیے ہم اپنے دین اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے روزے کا احترام کرتے ہیں.